بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے ماحول سے بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے ماحول سے، اور بعض دفعہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اس کی بس ہو چکی ہے اور وہ اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا ان جگہوں کے اوپر جو ہے، یا اس ماحول کے اندر یا اس جگہ کے اوپر جو ہے میں نہیں چل سکتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، ہمارے سوچنے کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا زاویہ نگاہ تبدیل کر لیں تو اس سے انسان کو بڑا سکون مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ماحول یا آپ کے جو حالات ہیں یہ آپ کے لیے بڑے بہترین، وہ حالات وہ ماحول آپ کے لیے بڑا بہترین ہے۔ میں کل بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جس کو اپنے فیملی کے اندر بڑا نگلیکٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو ایک بڑا کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہی سوچا جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا یا یہ زندگی میں بڑا ناکام ہو۔ اب یہ بچہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ بھئی میں تو کیا ہوں، میں تو زندگی کے اندر ہمیشہ ناکام رہوں گا، میں جو بھی کام کروں گا میں کچھ نہیں کر سکوں گا، تو یہ ایسا ہی ہوگا پھر اس کے ساتھ اگر وہ اس طریقے سے سوچے گا۔ اور اگر وہ اس طرح سوچنا شروع کر دے کہ دیکھو میں لوگوں کو یہ چیز ان کو غلط ثابت کر کے رہوں کہ میرے بارے میں جو پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑا سا مختلف بنایا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں میں مجھے مختلف بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں نا وہ نہیں ہوں، کہ بھئی میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک کارٹون ہوا کرتا تھا، وہ ایک، مجھے اب پورے طور پہ تو اس طرح نہیں وہ، لیکن ایک، ہاں وہ تھی ڈکس تھی، تو اس کے اندر ایک بلیک جو وہ ہوتی ہے، بلیک ڈک جو ہوتی ہے وہ ایک آ جاتی ہے اس کے اندر، جو اڑ بھی سکتی ہے، اور وہ جو ہے تو وہ اس کو جو ہے نا جو ڈک ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب دیکھتی ہے تو وہ اس کو علادہ کرتی ہے کہ بھئی یہ کہاں سے، یہ بلیک جو ہے یہ ڈک کہاں سے آ گئی ہے، اور اس کو سائڈ پہ وہ کرتی ہے کہ بھئی تم علادہ ہو ہم سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگلی ڈکلنگ، ہاں وہ اگلی ڈکلنگ جو ہے نا، اس طرح بچپن کا کارٹون تھا ایک ہوتا تھا، اس کو ہمیشہ علادہ کرتے ہیں، اور کارٹون کے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ باقی بچوں کو بچانے کے لیے وہ جو اگلی ڈکلنگ ہوتی ہے وہی باقی بچوں کو بچاتی ہے۔ تو زندگی کے اندر کوئی بندہ بھی بیکار نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مختلف بنایا ہے لوگوں سے تو آپ بیکار نہیں تھے، آپ بیکار نہیں تھے، آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہم اپنے آپ کو جو بیکار سمجھنے لگتے ہیں، ہم اس ماحول میں رہتے رہتے، ہم جا اس انوائرمنٹ کے اندر ہم ان لوگوں کی باتیں سن سن کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتیں سننا شروع کرتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھائی میں واقعی کیا ہوں، میں بیکار آدمی ہوں، میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میرے اوپر ایک فیز گزرا بڑا، زندگی کے اندر جو تھا، اور وہ فیز یہی تھا کہ بھئی میں کیونکہ سب سے چھ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا، اور میری صلاحیتیں بھی ان جیسی نہیں تھیں جو باقی میرے بہن بھائیوں کے اندر جس طرح کی صلاحیتیں جو ہیں ذہانت کے لحاظ سے، اور ہاں بولڈنس کے لحاظ سے، وہ ان کے اندر زیادہ تھی۔
میرے اندر جو ہے یہ بچپن سے ہی میں بالکل خاموش رہنا، اپنے کام سے کام رہنا، جس کو کہتے ہیں نا انٹروورٹ قسم کا آدمی جو ہے، اور مجھے مجھے زیادہ پڑھنا پڑتا تھا، میرے بہن بھائیوں کو وہ تھوڑا پڑھتے تھے، نمبر وہ اچھے لیتے تھے، وہ ٹاپرز تھے، میں جو تھا میں بھی ٹاپ کرتا تھا اسکول کے اندر، لیکن کیا تھا کہ مجھے ان سے زیادہ پڑھنا پڑتا تھا، مجھے زیادہ پڑھنا پڑتا تھا، تو مجھے بچپن سے ہی ایک وہ رکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ تم جو ہے، اچھا پھر شکل و صورت کے لحاظ سے بھی میں ذرا ماٹھا، اور وہ اس میں سے، اور ایک فیملی جو ہوتی ہے خاص طور پہ پٹھان فیملی کے اندر جو ہوتا ہے، وہ رنگ کا بھی ایک بڑا ایک اثر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب سفید رنگ اور کالا رنگ، تو مجھے ہمیشہ سے نا بچپن سے ایک وہ رہا، ایک کمپلیکس سا رہا کہ بھئی میں کیا ہوں، میں رنگ کے لحاظ سے ذرا وہ ہوں، گندمی ہوں، باقی جو ہیں وہ سفید ہیں اور میں گندمی ہوں، تو مجھے رنگ کے حوالے سے بچپن سے ہی ایک رہا یہ چیز، ایک کمپلیکس رہا۔ پھر اس طرح پڑھائی کے لحاظ سے میں نے دیکھا، اسپورٹس کے لحاظ سے میں اس طریقے سے نہیں تھا جس طرح کے باقی بہن بھائی جو ہیں، بولنے کے لحاظ سے جس طریقے سے وہ تھے، میں اس طرح نہیں تھا، بھی میں سب سے چھوٹا، اور کوئی بھی چیز ہو تو مجھے یہی وہ ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسکول کے اندر ایک دفعہ وہ تھا کوئی یہ اس طرح کی کوئی آ، بچپن کے اندر ایک وہ ہوئی تھی، میرے خیال میں شاید دوسری کلاس میں ہوں گا یا تیسری کلاس میں ہوں گا، تو ایک اس طرح سا ایک پروگرام سا تھا، تو اس کے اندر وہ ٹیبلو وغیرہ کرنا تھا، کچھ تھا، تو اس میں جی مجھے سلیکٹ کیا گیا، تو مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے سے کیا کر دیا، سائڈ لائن کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا جاؤ کلاس میں بیٹھو جا کے واپس۔ میں آ گیا، میں نے تھوڑا سا محسوس کیا یقیناً، کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ کیا وہ ہے، تو گھر کے اندر بھی کیونکہ یہ چیز چلتی تھی، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے باتیں بھی سننی پڑتی، تو میرے گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ بولتا نہیں ہے، یہ باہر بھی نہیں بولتا ہوگا۔ میں گھر کے اندر جو تھا وہ بالکل خاموش رہنا، اور گھر سے باہر میں کیا تھا، میں بولتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، سارا کچھ، لیکن گھر کے اندر میں سارا ٹائم بس خاموش، اپنی زندگی کے اندر مگن، اپنی پڑھائی کے اندر، بس اپنے کام سے کام، کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں، اور میرے اندر ایک وہ رہتی تھی، اور ڈانٹ ٹپڑی مجھے کیونکہ زیادہ بہن بھائیوں سے پڑتی تھی، چھوٹا تھا، تو بار بار جو ہے اس ذہن کے اندر یہ چیز آ گئی کہ وہی مجھے ہر چیز کے اندر جو ہے نا، میں کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور مجھے یہی سمجھا تھا کہ یہ چھوٹا ہے، تم نہیں کر سکتے ہو یہ کام، جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو شوق ہوتا ہے، جو بچوں کو آپ کہتے ہیں نا تم چھوٹے ہو، تو کہتے ہیں نہیں میں تو بڑا ہوں، میں تو بڑا ہوں، تو میرے ساتھ یہ چیز چلتی تھی۔ جب نائنتھ کلاس کی بات ہے، نائنتھ کلاس کی بات ہے، تحصیل لیول کے اوپر مقابلہ تھا تقریروں کا، خدمت خلق کے جو تقریر بھی وہ یاد ہے کہ جو ہے موضوع بھی تھا، خدمت خلق کا تھا، خدمت خلق کا تھا، تو مجھے اس وقت جو ہے نا والدہ نے کہا بھی تقریر کس سے لکھوا لو، تقریر تم لکھوا لو، اور وہ جو ہے میں نے کہا میں کس سے تقریر لکھواؤں گا، میں خود ہی لکھتا ہوں، میں نے خود ہی کیا لکھی، تقریر لکھی، اور خدمت خلق کے اوپر اشعار جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے جو ہے وہ تقریر شریر کر کے، اور میں جب اس میں نے گیا بھی، تو میں یہی سوچ کے گیا کہ بھائی کیا ہوگا، اپنا میں جو تقریر کے لیے جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ بھی ہم بھی آئیں گے اس تقریر کے اندر، تو میں نے کہا نہیں، آپ لوگوں نے کسی نے نہیں آنا، آپ نے نہیں آنا، میں اپنے دوست کے ساتھ گیا، اور اس کے گھر میں ٹھہرا، اور اس کے پاس ہی وہ تھا اسکول تھا ایک جو ہے، تو وہاں سے پہ چلے گئے ہم تقریر کرنے کے لیے جو ہے، جا کے میں نے تقریر کی، میری اس کے اندر سیکنڈ پوزیشن آ گئی، اور جو تھا فرسٹ جو تھی، یہ دو بھائی تھے، اور وہ بڑے ہی تیز تھے تقریروں کے اندر، اور بڑا اس طرح سے، تو ایک بھائی کی فرسٹ آ گئی،
اور دوسرے بھائی کی سیکنڈ آئی اور میری بھی اس کے سیکنڈ آئی، ہم دونوں بالکل ایگزیکٹ نمبر جو تھے ہم سیکنڈ آ گئے. اور وہ جو تھا، وہ لوگ بہت وہ تیز تھے تقریروں کے لحاظ سے سب کچھ، اور میں جو تھا اس طرح نہیں تھا. تو مجھے ایک وہ لگا کہ بھائی میں کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں. پھر اس نے 10ویں کا جب وہ ہوا تو 23 مارچ کی تقریر تھی، 23 مارچ کے اوپر. تو وہاں پہ پھر کیا ہوا کہ میری والدہ نے میری تقریر سنی، جس وقت میں تقریر کی اس وقت جو ہے. اور اس میں بھی کیا ہوا کہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی. اور سارا ہال جو تھا بھرا ہوا تھا، وہ ہال ہزاروں کی اس میں لوگ ہوں گے. انہوں نے سب کہہ رہے تھے کہ بھائی پوزیشن اس کی آئے گی پہلی جو ہے. میرا کہا اس کی پوزیشن آنی چاہیے، اور پوزیشن میری جو ہے نا وہ جو تھی وہ سیکنڈ آ گئی. اور اس وقت میری والدہ نے جب سنا مجھے کہ جی یہ اس کر سکتا ہے. پھر ایک دفعہ اس طرح پھر 14 اگست کی تقریریں تھیں، اس میں میری انگلش میں تھی. انگلش کے اندر میری ایک ڈکلیمیشن تھا اور ڈیبیٹ تھی، دونوں کے اندر جو ہے. میں اس میں گیا، اس میں میں نے پہلی پوزیشن لی. تو میرے گھر والوں کو تھوڑا سا ایک وہ احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ باہر کچھ بول سکتا ہے، یہ باہر کچھ بول سکتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ سے بچپن میں نا، جس کو کہتے ہیں، میں ہمیشہ سیلف پٹی کے اندر رہا. بچپن کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو کرتا رہا، کوستا رہا. سیلف پٹی، اپنے آپ کو کرنا، جس کو کہتے ہیں نا، ایک وہ بچہ جو تنہائیوں میں جا کے روتا ہے، چھپ چھپ کے روتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آنسو نہیں نکالتا، لیکن چھپ چھپ کے رو رہا ہوتا ہے. اور اس کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ جناب میں کچھ نہیں کر سکتا زندگی کے اندر، جو ہے میں زندگی کے اندر کچھ نہیں کر سکوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جناب ایک، اور اسی وجہ سے کیا ہونے لگ پڑا تھا، ایک احساس پیدا ہونے لگ پڑا تھا. لوگوں کی تکلیف، لوگوں کے غم، لوگوں کی اس کو جس کو نا جذبات کو سمجھنا، وہ میرے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھی چیزیں زندگی کے اندر جو ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قدرت کی یہ ساری یہ معاملات کیوں چل رہے ہیں میرے ساتھ، میرے ساتھ ہی کیوں چل رہا ہے یہ ایسا، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. خیر میں نے میٹرک کیا، میٹرک کے اندر بھی مارکس بڑے اچھے آ گئے، لیکن یہ تھا کہ وہ پھر اس میں سے جی گھر میں کا جی ڈاکٹر بنے گا. میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں ایف ایس سی کے اندر گیا اور میں نہ وہ کر سکا جی. پری میڈیکل کے اندر میں میڈیکل میں نہ جا سکا، اگرچہ میرا کیونکہ شوق ہو گیا تھا کہ میں نے مدرسے میں جانا ہے، اور تو مجھے جو ہے پڑھائی کے لحاظ سے وہ تھا. لیکن اس نے بھی مجھے کیا کیا، اس سے بھی میرے اندر جو میرا کانفیڈینس تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوا. کانفیڈینس ڈاؤن ہونا شروع ہوا کہ بھائی جو ہے نا، ایک بھائی ٹاپر، بورڈ کا ٹاپر جو ہے، گولڈ میڈلسٹ، دوسرا بھائی بھی جو ہے وہ بھی اس طرح، اور بہنیں بھی جو ہیں وہ میڈیکل کے اندر چلی گئی تھیں، اور سارا معاملات. تو میں ایک اپنے آپ کو ایک وہ محسوس کرنے لگ پڑا کہ دیکھو باقی جو میرے بارے میں ایک تاثر ہے یہ صحیح ہے کہ میں زندگی کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اور میں اسی اس میں رہتا رہا. اچھا فزیک وائز بھی بڑا کمزور سا تھا، تو اس میں بھی ہوتا تھا. باہر میں بڑا تیز ہوتا تھا لوگوں کے اندر، اور بڑا اس طریقے سے وہ بنا ہوا جی. میں ہیڈ بوائے تھا اسکول کے اندر، بڑی اس میں سے. لیکن کیونکہ ایک تو چل رہا تھا گھر کے اندر، ایک ماحول ایسا تھا. تو جب میں نے کیا کیا، وہی چیز میری ذریعہ بن چکی تھی کہ دین کی طرف کا لگاؤ کا ذریعہ بنی تھی. کہ جب انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں، تو انسان سکون کی تلاش میں نکلتا ہے پھر کہ مجھے سکون کہاں سے ملے گا. اور وہ سکون انسان کو دین کے اندر نظر آتا ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ بھائی میں نے سکون حاصل کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا، وہ مجھے دین کے اوپر آنا چاہیے، تو تب مجھے سکون ملے گا. تو وہ میں اسی اس میں نکلا. اور میں نے جو تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وہ دی اس میں سے کہ جی
دین کی ایک خاص طور پہ جب حضرت کی کیسٹیں سنی اس سے ایک بڑا شوق پیدا ہوا. اور ہاں پھر جب خیر میں نے جب وہ کیا. اچھا پھر ایک میرے اوپر جو ایک فیز تھا نا، ایک بڑا خطرناک فیز تھا جو ایف ایس سی کے بعد کا فیز تھا. اس نے مجھے بالکل توڑ دیا تھا کہ میڈیکل میں جا نہیں سکا. اچھا ایک جگہ پہ اپلائی کیا، بی بی اے کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے ایک نمبر سے مجھے کیا کر دیا، وہاں سے میں ریجیکٹ ہوا. ایک اور جگہ کے اوپر ایک نمبر سے رہا. اس طرح کرتے کرتے نا میں ہر جگہ سے آئی ایس ایس بی کے اندر گیا، آرمی کے لیے اپلائی کیا، پی ایم اے کے لیے. اچھا جہاں پہ مجھے بڑا ایک وہ تھا کہ بھائی میں کیا ہوں گا وہاں پہ، تو یہ تو میں لازمی جا کے کیا ہوں گا پی ایم اے میں لازمی شک ہو جاؤں گا، کیونکہ ہم جو لڑکے تھے تو ہمارے بارے میں 6 لڑکے تھے ایک کمرے کے اندر، تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت ٹاپ کلاس لڑکے ہیں سارے کے سارے جو ہیں، یہ تو لازمی سلیکٹ ہوں گے ہی ہوں گے. اس میں کیا ہو گیا، ناٹ ریکمینڈ. تو اس سال کیا ہو رہی تھی، ہر جگہ سے ریجیکشن ریجیکشن ریجیکشن. اس وقت میری داڑھی شاڑی نہیں تھی، داڑھی نہیں تھی میری. اس نے مجھے کیا کیا، ایک اس کی طرف مجھے ایک محسوس کیا کہ بھائی مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. تو مسجد کے مولوی صاحب میرا دوست ہے، وہ کینیڈا اس میں ہوتا ہے، ناروے کے اندر ہوتا ہے آج کل جو ہے، وہ حافظ قرآن ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جی میں کیا کرنے لگا ہوں. اس نے ایڈیشنل میتھ سے کیا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی ایڈیشنل میتھس میں کرنے لگا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کر لوں گا. وہ مجھے کہنے لگا کہ میں قرآن کی جو ہے نا ہم تفسیر شروع کرنے لگے ہیں، تو مولوی صاحب سے میں نے بات کر لی ہے، تو ہم ترجمہ قرآن پڑھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ترجمہ قرآن پڑھیں گے جا کے مولوی صاحب کے پاس جو ہے. تو میں نے ان سے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا کہ جا کے جو ہے مغرب کے بعد ہم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا وہ تفسیر عثمانی سے میں پڑھایا کرتے تھے. تو تو وہ سال جو تھا نا بڑا ایک ریجیکشنس کا سال تھا. اور مجھے ایک باقی ایک محسوس ہونے لگ پڑا تھا کہ بھائی کیا ہے زندگی جو ہے نا بالکل جیسے ہر جگہ سے بند ہو گئے راستے، ہر جگہ سے راستے بند ہیں. میں کسی جگہ پہ بھی وہ کروں گا نا کہ اگر میں کسی جیسے سونے کو بھی ہاتھ لگائے نا بندہ تو اس کو بھی کیا کر دوں گا، میں مٹی کر دوں گا. سونے کو بھی ہاتھ لگا کے مٹی کر دوں. لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک سلسلہ ایسا چل رہا ہے کہ جس میں سے کیا ہونی ہے وہ میری ایک تربیت ہونی ہے شاید ایک، تاکہ میں کیا بن سکوں، ایک مضبوط جو ہے نا اعصاب کا مالک بن سکوں. تو وہ خیر الحمدللہ وہ سال میں نے گزارا. اور بہت جس کو کہتے ہیں نا، آپ میری زندگی کا اگر آپ یہ پوچھیں کہ سب سے سخت سال کون سا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ جب وہ میں نے جو ایک سال میں نے گھر میں گزارا تھا، وہ سال جو میں نے گھر میں گزارا. آپ ایک آدمی ہوتے ہیں جس کو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہوگا کیا. وہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے مدرسے جانا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدرسے میں نہیں جانا. اب جو ہے راستے اس کے بالکل سامنے بند ہیں اور ہر جگہ ریجیکشنز نظر آ رہی ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے، بھاگتا ہے. پھر انسان ریالٹی سے بھاگنا شروع کرتا ہے. جب انسان کو ریجیکشنز نظر آتی ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ ریالٹی کو فیس نہیں کرتا. کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو، یا ایسا کرو کہ یہ میدان ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤ، کسی اور میدان کے اندر جو ہے نا ایک وہ کریں گے. تو وہ انسان ریالٹی سے بھاگنا شروع کرتا ہے. یہی چیز میرے ساتھ بھی چل رہی تھی. تو پھر جب میں نے وہ کیا ایڈیشنل میتھس کیا، اور کرتے کرتے جو ہے اس سال میں نے جب جہاں پہ بھی اپلائی کیا، تو اس سال مجھے کیا ہونے لگا کہ میں نے داڑھی رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی آ گئی تھی، اور اس میں سے جو ہے اچھا میں نے اب اپلائی کرنا شروع کیا. جس جگہ پچھلے سال جہاں پہ اپلائی کیا تھا تو وہاں پہ اپلائی کیا تو وہاں پہ اچھا بعض جگہوں کے اوپر میں کیا تھا، میرٹ وائز نمبر 1. مرچنٹ نیوی میں سلیکٹ کیا، مرچنٹ نیوی میں وہ ہو گیا. ٹھیک ہے یو ٹی کے اندر ہوا، یو ٹی لاہور میں ہو گیا، یو ٹی پشاور میں ہو گیا. بی بی اے کے لیے کیا وہاں پہ ہو گیا. کمپیوٹر سائنسز میں ٹاپ کیا. جس جگہ کے اوپر کیا رکھ رہا تھا، مطلب جس میں ہاتھ رکھتا تھا تو وہ کیا ہو رہا تھا، وہ ایسے جیسے کہ بالکل وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آ جاؤ تم جو ہے. تو اس نے مجھے کیا دیا ایک، میرے اندر ایک وہ ہوا کہ بھائی دیکھو حالات جیسے بھی ہو نا، کبھی ہمت نہیں ہارنی.
کبھی ہمت نہیں ہارتی. آج اگر ایک برا وقت ہے، بیڈ پیچ چل رہا ہے نا، تو کل کو انشاءاللہ کیا ہوگا، کل کو ایک اچھا پیچ بھی آئے گا. جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے نا، اس میں کبھی برا ایک وہ آتے ہیں، کہتے ہیں اس کی پرفارمنس بڑی بری ہے، وہ ہر میچ میں جاتا ہے زیرو پہ آؤٹ ہو کے آ جاتا ہے. ہر میچ میں جاتا ہے زیرو پہ آؤٹ ہو کے آتا ہے. تو اگر وہ اسی اس پہ بیٹھ جائے نا کہ بھائی کیا ہے، میں تو زیرو پہ وہ ہو رہا ہوں، بس میرا کیریئر تباہ ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، ابھی تمہارے دن نہیں ہے، لیکن تمہارے دن آئیں گے اور تم کیا کرو گے، دوبارہ سے وہ کرو گے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھلاڑی جب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر میچ میں کیا کر رہا ہوتا ہے، سینچریز بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے اندر چلتا ہے. آپ کا ماحول جو آپ کو ایک بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے بعض جگہوں کے اوپر، لیکن وہ شاید سانس جو بند ہو رہا ہوتا ہے وہ شاید آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں. کہ تم کس طریقے سے اس ماحول کے ساتھ کس طرح سے تم لڑتے ہو، تم کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہو، اور تم نے کیا کرنا ہے. تمہاری منزل جو ہے وہ چھوٹی موٹی منزل نہیں ہے، تم نے بہت اونچی اڑان اڑنی ہے. اس اونچی اڑان اڑنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا، تمہیں تیار ہونا پڑے گا. تو وہ جب گزرا نا، وہ پیچ جب گزرا اور سارا کچھ، تو مجھے ایک وہ ہونے لگ پڑا کہ بھئی یہ کیا ہے زندگی. کبھی مایوس مت ہو، مایوس مت ہو. برے دن آتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قدرت ہر آدمی کو کیا کرتی ہے، موقع دیتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ ان اچھے دنوں کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہو. ایک انسان جو کہنا میں دنیا کا سب سے کیا ہے، میں سب سے بد نصیب آدمی ہوں جو یہ کہے، تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے، قدرت نے موقع دیے ہوتے ہیں زندگی کے اندر. اس کو بھی قدرت نے موقع دیے ہوئے ہوتے ہیں زندگی. ایسا نہیں ہوتا قدرت کسی کو موقع نہ دے. صرف بات یہ ہے کہ آپ نے ان موقعوں کا فائدہ کیسے اٹھانا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب وہ وقت گزرا، پھر حضرت کے ساتھ جو تعلق ہوا، اور وہ اس میں سے اس کے اندر بھی مختلف حالات آتے رہے، اوپر اتار چڑھاؤ. کہ کبھی یہ لگا کہ بھئی اس طرح نہیں ہو سکتی، کبھی کیا سچویشن، کبھی کیا سچویشن. اور مایوسی ہوتی تھی. پھر ہوتا تھا کہ نہیں بھائی کیا کرو. شیخ کا یہی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ شیخ انسان کو کیا کرتا ہے، ہمت دلاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ تم جو راستے جس کو تم کیا سمجھ رہے ہو، تم ایک بڑی کھائی سمجھ رہے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم کھائی یہ پار نہیں کر سکتے ہو. یہ تو کیا ایک چھوٹا سا ایک کھڈا سا ہے، چھوٹا سا کھڈا ہے. سوچنے کے انداز کو بدلنا پڑتا ہے. وہ جو ماحول آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ جو ماحول آپ کے لیے لگتا ہے کہ جناب میرا ماحول ایسا ہے کہ بھئی میرے راستے روک رہا ہے، اور اس کو صرف نظری اپنی سوچ تبدیل کر لو کہ یہ ماحول مجھے کیا کر رہا ہے، یہ تو مجھے اور مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے. کہ میں نے اس سے جب میں نکلوں گا تو میں اور کیا ہو چکا ہوں گا، انشاءاللہ مضبوط ہو کے نکلوں گا. اس کو ایک چیلنج سمجھو، اس کو اپنے لیے رکاوٹ نہ سمجھو. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہ سمجھو، ان کو ایک چیلنج سمجھو. آپ کے ارد گرد والے آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ مضبوط بناتے ہیں آپ کو. کچھ لوگ ہیں بڑی زندگی بہت تنگ کرتے ہیں، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بہت، اور واقعی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا بندہ تنگ آ چکا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی بس کس طرح سے کیسے جان چھڑائی جائے. لیکن وہ آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، شاید آپ کو وہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان سے بڑے کھڑپینچوں سے بھی کیا کرنا ہوتا ہے زندگی میں، مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے جیسے بھی حالات ہوں اپنا زاویہ نظر تبدیل کر دیجیے. زاویہ نظر تبدیل کر دیجیے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے،
میں نے چلتے جانا ہے، میں نے ہمت نہیں ہارنی ہے، میں آخری سانس تک جو ہے نا کیا کرتا رہوں گا، جان مارتا رہوں گا، آخری سانس تک جان مارتا رہوں گا۔ اور جب انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ جب انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ جناب کیا تھا، کیونکہ میں ماضی میں کچھ نہیں کر سکا، ماضی میں کچھ نہیں کر سکا، تو میں اس کا مطلب ہے مستقبل میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ ایک بڑی انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، انسان کو روکنے کے لیے ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ آپ کہ ماضی میں تو نہیں کر سکتے، تو بھائی ماضی کے اندر ہو سکتا ہے وہ ماحول ایسا تھا نہیں، ماضی کے اندر ہاں قدرت نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا تھا، قدرت نے آپ کے لیے وہ ایسے حالات پیدا ہی نہیں کیے تھے، قدرت نے وہ حالات پیدا ہی نہیں کیے تھے آپ کے لیے، اب کیا ہو چکے ہیں، اب آپ کے لیے حالات آ چکے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایک وہ رکھو، جیسے دیکھو بعض بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج آج نہیں ہوتا، لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے، ان کا علاج کچھ عرصے بعد نکل آتا ہے، کچھ عرصے بعد۔ ابھی کورونا جو چل رہا تھا ابھی بھی دوبارہ سے وہ ہو رہا ہے، لیکن لوگ کیا کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی وقت گزارو، وقت گزارو، جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اتنا کیا ہوتا جائے گا، اس بیماری کے بارے میں اور زیادہ معلومات آتی رہیں گی، اتنا کیا ہو جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے تھے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے تھے، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اپنی کیا کریں، آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں، آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں، کہ جو ظاہری بات ہے جب کیسز بڑھتے جاتے ہیں اور اتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن آتی جاتی ہے، تو آپ اس میں سے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہے یار دیکھو کورونا جو ہے نا وہ آج اگر ہے، آج بھی آ سکتا ہے، 2 مہینے بعد بھی آ سکتا ہے، لیکن آج کے آنے میں اور 2 مہینے کے بعد کے آنے کے اندر کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، آپ کے پاس اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے۔ آج اگر آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد اس کا کیا ہو چکا ہو، وہ آ چکا ہو، اگرچہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو کیا ہے، ہو کے رہتا ہے، اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر وہ نہیں کر سکتے کہ جو آج لکھا وہ اس میں سے ہے، تو آپ کوشش کر سکتے ہو، تو حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں، زندگی میں لڑنا سیکھیے، اب سیلف پٹی کی دور سے اپنے آپ کو نکال دیجیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر رونا روتے رہتے ہیں کہ جناب ہم ہر وقت کیا ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کیا ہوتے ہیں، سیلف پٹی اور کیا ہوتا ہے لوگوں کی سمپتیز کے لیے بس وہ ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ اس میں ہوتا ہے نا کہ جناب کیا کرتا رہوں میں، تو وہ زندگی میں لڑ نہیں سکتا، وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، زندگی میں مضبوط نہیں ہوتا۔ اس لیے ماحول اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہوا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اور اس ماحول کو کیا سمجھیے، اپنے لیے ایک چیلنج سمجھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیا سمجھیے، ایک چیلنج سمجھیے۔ ہم نے ہر ایکشن کے اوپر ری ایکشن نہیں دکھانا ہوتا، ہر ایکشن کے اوپر ری ایکشن نہیں دکھانا ہوتا۔ دو بچے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح کی ان کی سچویشن ہوتی ہے، ایک بچہ کیا ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، دوسرا بچہ کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے نا وہ یہ رونا روتا ہے کہ جنہیں کیونکہ میرے گھر کے اندر انوائرمنٹ ایسی ہے اور یہ اس قسم کا ہے، تو میرا یہ جو ریئیکشن ہے
یہ تو کیا ہے نیچرل وے ہے، یہ تو نیچرل تھی جو کچھ تھا ریئیکشن تھا. اور دوسرا بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اسی سے چیزوں کو وہ رکھ رہا ہوتا ہے. ایسے کیا ہوتا ہے جو آپ کو، جب آپ کشتی چلاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بادبان والی جو کشتی ہوتی تھی، بادبان والی جو کشتی ہوتی تھی، یہ کس سے چلتی تھی؟ ہواؤں سے چلتی تھی، ہواؤں سے چلتی ہے. اب ایک آدمی کیا کرنا شروع کر دے، وہ یہ رونا شروع کر دے کہ بھئی ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، تو میں کشتی پہ کیا سفر کروں گا، ہوا تو بڑی تیز چل رہی ہے. لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے، اس ہوا کا فائدہ اٹھانا ہے، تم نے اس ہوا کا فائدہ اٹھانا ہے کہ اس ہوا سے کس طریقے سے تم نے اپنی کشتی چلانی ہے کہ یہ ہوا تمہیں کرے، تمہیں اور تیز دوڑائے. یہ بڑا ایک فرق پڑتا ہے. میں پڑھ رہا تھا ان کا، اور یہ بڑا مشہور وہ بھی ہے، حضرت مرزا مظہر جان جاننا رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں نقش بندیہ کے اندر. ٹھیک ہے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ شخصیت تھے، بہت اعلیٰ شخصیت، اور بہت نازک مزاج طبیعت کے، بہت نازک طبیعت کے تھے. اتنے نازک طبیعت کے تھے کہ اگر مثال کے طور پہ جو ہے نا کوئی بندہ اگر گھڑے کے اوپر جو تھا نا، اس کے اوپر جو پیالہ ہوتا تھا وہ اگر تھوڑا سا ٹیڑھا بھی رکھتا تھا تو ان کے سر میں درد ہو جایا کرتا تھا. اتنے زیادہ نازک مزاج تھے کہ بھئی اس نے تھوڑی سی ترتیب کیا رکھی ہوئی ہے، الٹی رکھی ہوئی ہے. اسی طرح ہی جو ہے وہ ایک دفعہ ایک عورت ان کے لیے رضائی سی کے لائی، رضائی سی کے لائی تو کہا کہ یہ آپ کے لیے میں رضائی لے کر آئی ہوں. تو اگلے دن صبح جب اٹھے تو آنکھیں لال تھی، آنکھیں لال. اور وہ کیا تھے، ٹھیک ہے نا، آنکھیں لال. اور جو ہے نا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کیوں وہ تھا؟ انہوں نے کہا یہ جو عورت نے رضائی جو اس کے وہ سیا ہوا تھا نا، رضائی کے اندر جو وہ لگائے ہوئے تھے اس نے، جو اندر آپ دیکھا ہوگا رضائی کے جو پہلے زمانے کی رضائیاں ہوتی تھیں، آج کل تو کی رضائیوں کا معاملات آ گئے. تو یہ جو رضائی لے کر آئی ہے، اس نے کیا کیا ہوا، اس نے ٹیڑھے وہ کیے ہوئے تھے، اس کی لائنیں ٹیڑھی لگی ہوئی تھی، لائنیں سیدھی نہیں تھی. یعنی اتنے نازک مزاج کے رات کے اندھیرے کے اندر بھی کیا تھا، ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ بھائی اس کی کیا ہے، اس جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر جو سیا گیا ہے وہ ٹیڑھی ہیں. اتنے زیادہ نازک مزاج. اور اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کو جو بیوی ملی تھی وہ اتنی سخت مزاج، اتنی زیادہ سخت مزاج کہ وہ جو تھا بالکل جو ہے، تو ان کے خادم تھا جو ہے نا، پٹھان خادم تھا. تو وہ جی ان کو بھیجا گھر کے اندر سے، جاؤ جو ہے نا گھر والوں سے پوچھ کے، اور دروازے کے باہر سے اس نے کچھ کہا کہ جی وہ مرزا صاحب نے بھیجا ہے. تو بیگم نے جو ہے نا وہ مرزا صاحب کو سنائی ٹکا کے جو ہے نا خوب، اور کہا کہ جاؤ اپنے جو جا کے پیر کو بول دو جا کے جو ہے نا بہت باتیں سنائیں. وہ آیا بڑا غم زدہ، اور اس نے آگے کہا کہ حضرت یہ جو ہے نا آپ ایسی بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ ایسی بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو یہ جائے گی کسی اور کی زندگی کے اندر جو ہے، تو اس کی زندگی کو اجیرن کر دے گی. تو میں نے کہا کہ میں ہی اس کو برداشت کر لیتا ہوں، میں ہی اس کو برداشت کر لیتا ہوں. اور میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اس خادم کو کہا کہ تم جو سمجھتے ہو نا، کہ یہ تم جس سمجھتے ہو کہ یہ مجھے اتنے بڑے درجات ملے ہیں، وہ اسی عورت کی بدولت مجھے ملے ہیں، اسی عورت کی بدولت مجھے ملے ہیں کہ میں اس کے مزاج کو برداشت کرتا ہوں اور اس کے اوپر صبر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کی بدولت اتنے درجات دے دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
آپ کی زندگی کے اندر ایسے لوگ جو کہ کیا ہوتے ہیں، آپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ آپ کے لیے بہت سی مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، آپ کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آپ ان پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیے، باتیں سہنا سیکھیے۔ باتیں تو سب کرتے ہیں، باتیں سہنا سیکھنے چاہیے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بھائی ایک تو یہ کہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ صبر کر رہے ہو، آپ کی اس میں سے زندگی کے اندر کیا ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس لیے جو بھی حالات آ جائیں، کبھی حالات سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس ہر حالات کے اندر کیا کرو، اپنے لیے چیلنجز ڈھونڈو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ یا اللہ میں اس وقت کیا ہوں، ایسے میرے اوپر حالات ہیں، بالکل وہ ہو چکا ہوں، لیکن آپ کی یقیناً اس میں کوئی بہتری ہے، اور سارے اس میں سے میں کمزور ہوں، آپ اس پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ لیکن آپ کیا کرتے رہو، ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ وقت نہیں مل رہا، ایسے حالات ہو گئے ہیں، یہ چیزیں میرے اوپر، یہ ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں بعض دفعہ واقعی ایسا لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ میرے لیے، میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ بھائی بس اب کیا ہو چکا ہے، بس ہو چکی ہے، اب میں آگے نہیں ہو سکتا، اور ذمہ داری کم نہیں ہو رہی تھی، دن بدن کیا ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں اس طرح سوچنا شروع کرتا ہوں نا، کہ دیکھو کتنی ذمہ داری ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میری ہمت جواب دینا شروع کر دیتی ہے، اور میں ایک وہ لگ پڑتا ہوں میں ان حالات کے اوپر، اور بس بندہ کہتا ہے کہ بھائی اب کیا ہو جائے، بس جسے اتنا بندہ جب تھک جاتا ہے نا، تو کہتا ہے بھائی اب کیا ہو جائے، دوڑتے دوڑتے تھک جائے تو بھائی زمین پہ اب لیٹ جاؤ، بس ختم ہو، اب جو ہے نا اب تھک چکے ہو۔ لیکن جب اس آپ سوچتے ہو کہ نہیں بھائی، اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، پھر انسان کام جو ہے نا، آپ جن کاموں کو آپ ایک زمانے میں آپ کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، وہی کام آپ کے لیے آئندہ اتنا آسان ہونے لگ پڑتے ہیں۔ تو ہر ایک حالات کو غنیمت جانو، ہر حالات کو غنیمت جانو طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سب کو گناہوں سے بچائیں، ہم سب کو جو ہے وہ دین پر چلنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ہمت نصیب فرمائیں، ہمت جو ہے کبھی ہمت نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔